الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج جو ہے ہم بروز اتوار 28 مارچ 14 شعبان المعظم المکرم نامیر کا دوسرا سبق پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور طلباء نظام کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق بخشے۔ سبق شروع کرنے سے قبل ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو میں نے یہ چینل بنایا ہے آسان درس کے نام سے ہے، اس کے اندر صرف اور صرف جو درسی کتب ہیں جو درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل ہیں صرف انہی کتب کو اپلوڈ کیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے اس چینل پہ اپلوڈ نہیں کی جائے گی۔ یہ خاص کر میں نے اس کا آغاز کیا ہے ان طالب علموں کے لیے جن کو کتب درس نظامی میں دقت محسوس ہوتی ہے یا وہ باہر جا کے صحیح طریقے سے کما حقہ علم حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ گھر بیٹھے ہمارے اس درس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ہمیں یہ لالچ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ہو اور ہماری شہرت ہو، قطعاً ہماری یہ نیت نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے کہ میں سبق شیئر کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ اس سے اہل علم بالخصوص طلباء نظام استفادہ کریں اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ بھی ہماری اس ویڈیو کو جو بھی آنے والی ہے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر اس نظریے سے کریں کہ یہ فیضان نثاریہ میرے مرشد عظیم قریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کرم سے اور میرے قبلہ اساتذہ نظام کی نظر عنایت سے یہ فیضان آگے پھیل جائے۔ تو چلیں آج ہم سبق شروع کرتے ہیں نامیر کا دوسرا سبق۔ پہلے سبق میں نے مصنف کا جو ہے تعارف کرایا تھا، مختصر کتاب کا تعارف کرایا تھا۔ آج جو ہے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پہلی فصل شروع کرتے ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، در سخن عرب بردو کس مست۔ تو جو ہمارا طور طریقہ ہوگا اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے جو ہے عبارت ہے وہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد اس عبارت کا سلیس ترجمہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو اس کا مختصر اس کی تشریح اور وضاحت اس کی بیان کی جائے گی۔
عزیز طلباء، آج کیونکہ پہلی فصل ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لفظ فصل کی وضاحت ہو جائے، لفظ فصل کی تشریح ہو جائے، فصل کا لغوی اور اصطلاحی معنی کا پتہ چل جائے، کیونکہ یہ لفظ بار بار آئے گا کتاب کے اندر، تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فصل کا معنی کیا ہے اور باب کا معنی کیا ہے اور کتاب کا معنی کیا ہے، کیونکہ کتاب یہ لفظ کتاب اور لفظ فصل اور لفظ باب یہ ہر کتاب میں تقریباً موجود ہوتا ہے، جیسے کتاب الطہارت کہا جاتا ہے، کتاب الصلاۃ کہا جاتا ہے، کتاب الزکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح باب الصوم بھی کہہ دیا جاتا ہے، باب الصلاۃ، اور اسی طرح فصل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی تعریف ہے، کیونکہ آج یہاں اس سبق میں فصل کا لفظ آیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ عنوان شروع کرنے سے قبل ہمیں فصل کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں عزیز طلباء، فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا، کسی چیز کو کاٹ دینا، اس کو فصل کہتے ہیں، یہ فصل کا لغوی معنی ہے، یعنی فصل کا معنی ہے والقطع، یعنی کاٹ دینا کسی چیز کو۔ اور فصل کا اصطلاحی معنی، فصل کلام کے اس حصے کو کہتے ہیں، فصل کلام کے اس حصے کو کہتے ہیں جو دو ایسے کلاموں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ فصل کلام کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ایسے دو کلاموں کے درمیان واقع ہوتا ہے کہ وہ دونوں کلام مفہوم کلی کے اعتبار سے مشترک ہوتے ہیں اور مفہوم جزئی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہ فصل کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو فصل کا لغوی معنی کاٹنا اور اصطلاحی معنی فصل، یہ بھی ایک کلام کا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ دو کلاموں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اب وہ جو دونوں کلام ہوتے ہیں اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک مفہوم کلی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک مفہوم جزئی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب مفہوم کلی کیا ہوتا ہے، مفہوم جزئی کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نامیر کی کتاب ہے اور ابتدائی طالب علم کے لیے ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں ان کی وضاحت نہیں کر رہا۔ جب ہم انشاءاللہ منطق شروع کریں گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ فصل جو ہوتا ہے یہ ایک کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اور یہ دو کلاموں کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور وہ دونوں کلام جو ہوتے ہیں ان کا جو آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مفہوم کلی کے اعتبار سے وہ دونوں کلام مشترک ہوتے ہیں اور مفہوم جزئی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فصل کا اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد فرمایا کہ در سخن عرب بر دو قسم است، یعنی عربی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ دو قسم پر ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔ تو مفرد اور مرکب، عربی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ دو قسم پر ہوتا ہے، مفرد اور مرکب۔ اب غرض مصنف کیا ہے؟ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم عبارتیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں مصنف کی جو اغراض ہوتے ہیں اس سے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اساتذہ اعزام کو بھی چاہیے کہ جب بھی وہ کتاب پڑھائیں جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہو تو مصنف کی غرض بتا دیا کریں، اسی جہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس عبارت سے یعنی در سخن عرب بر دو قسم مفرد و مرکب، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی تقسیم فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ مفرد لفظی باشد کہ تنہا دلالت کند پر یک معنی و آرا کلمہ گویا۔ فرماتے ہیں کہ مفرد وہ لفظ ہے جو ایک ہو، ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد لفظی باشد، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ مرکب کی کثیر مفرد کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مفرد وہ لفظ ہے جو ایک ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ دوبارہ تعریف سن لیں، مفرد اسے کہتے ہیں جو ایک ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ یہ مفرد اور مرکب یہ دونوں الگ الگ حروف سے مرکب ہیں۔ مفرد اور مرکب جو ہے یہ دونوں الگ الگ حروف سے مرکب ہیں۔ مفرد جو ہے وہ میم، فا، را، دال سے مرکب ہے اور کلمہ جو ہے وہ کاف، لام، میم سے مرکب ہے۔ کلمہ یاد رکھنا، لفظ کلمہ ہوتا ہے، کلمہ نہیں ہوتا۔ کلمہ اور کلمہ میں فرق ہے۔ لفظ کلمہ ہوتا ہے، کلمہ کا معنی اور ہوتا ہے اور کلمہ کا معنی اور ہوتا ہے، جو آپ بڑی کتابوں میں پڑھو گے تو اکثر ہمیں یہاں مغالطہ لگ جاتا ہے کہ ہم کلمہ کی جگہ کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ تو اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ سوال کی تقریر یہ ہے کہ مفرد اور کلمہ یہ دونوں الگ الگ حروف سے مرکب ہیں۔ جب یہ دونوں الگ الگ حروف سے مرکب ہیں تو بمقتضائے عقل یعنی عقل کے مطابق ان کی تعریفیں بھی الگ الگ ہونی چاہیے تھی، جبکہ مصنف علی بن محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کی ایک ہی تعریف کی ہے جو عقل کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم معانی کا قاعدہ ہے، علم معانی کا اصول ہے کہ اعلام کے بدلنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی، اعلام کے بدلنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے کلمہ اور مفرد دونوں کی جو ایک ہی تعریف کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف کی اس عبارت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے ہمارے اس سبق میں جو اہم چیزیں ہیں وہ 4 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 فصل کا لغوی معنی ہم نے بیان کیا ہے۔ نمبر 2 فصل کا ہم نے اصطلاحی معنی بیان کیا ہے۔ تیسرا ہم نے مفرد کی تعریف کی اور پھر اس پر مفرد کی تعریف پر جو اعتراض ہوا اس اعتراض کا ہم نے جواب دیا ہے۔ تو فلہذا ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اسے کہتے ہیں جو ایک ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ کہتے ہیں،
اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مفرد اور کلمہ یہ دونوں الگ الگ حروف سے مرکب ہیں، تو بمقتضائے عقل ان دونوں کی تعریفیں بھی الگ الگ ہونی چاہیے تھی، جبکہ مصنف علی الرحمن نے ان دونوں کی ایک ہی تعریف کی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ اعلام کے بدلنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی، فلہذا مصنف پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، جو مصنف نے ان دونوں کی ایک ہی تعریف کیا وہ بالکل درست ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔